صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حاضرین باوقار، اللہ رب العزت کا شکر و کرم کہ ہمیں اور آپ کو اس کے پاکیزہ گھر میں اس کی پاکیزہ باتیں کہنے سننے کا موقع عطا ہوا ہے۔ بات ہم آپ کے درمیان کر رہے تھے اچھوں کے صحبت کی، اچھوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، جو ہمارے اندر روحانی طاقتیں کم ہو گئی، جو ہم اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے تھے، جو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے، وہ اندر کی مضبوطی ہماری ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے۔ اس کے کئی اسباب ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، اس میں ایک بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان اسباب میں سے، ان وجوہات میں سے، کہ ہماری بزرگوں کے ساتھ صحبتیں ختم ہو گئی، نہیں رہی۔ اللہ کے محبوب، مقرب، مقبول، پسندیدہ بندوں کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ یا تو ہے ہی نہیں یا تو کمزور ہے۔ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت، حضور غوث پاک کا فرمان میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ اگر کوئی بندہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتا رہ جائے، کہاں سے؟ ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی قبر تک علم کوئی حاصل کرے، زندگی بھر جس کی صرف حصول علم میں گزر جائے، اور وہ کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار نہ کرے، نیکوں کی صحبت اختیار نہ کرے، اچھوں کی سنگت حاصل نہ کرے، بہترین جلساء جو ہے وہ ان کا ہم نشین نہ بنے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے عزت کی قسم وہ بہتر آدمی نہیں بن سکتا، وہ کامل انسان نہیں بن سکتا۔ علم ہو لیکن اس علم میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، علم ہو اس علم میں اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ کیا کریں؟ نیکوں کی صحبت۔ اس لیے پہلے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، پھر علماء کی صحبت، صالحین کی صحبت اختیار کرے، اگر ایسا نہ کرے تو وہ مر جائے۔ اس بات کے پیش نظر دیکھو ہماری صحبتیں کتنی ہیں اچھوں کے ساتھ۔ پہلوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کسی کے بابت معلوم کرنا چاہتے تو یہ پوچھتے ان کے دوست کون ہیں، ہم نشین کون ہے، یہاں تک کہ لڑکا بھی اگر لڑکی کے لیے دیکھا جاتا تو اس بات کو معلوم کیا جاتا۔ اس وقت کی تفتیش یہ ہوتی کہ یہ اٹھتا بیٹھتا کن کے ساتھ، اس کی سنگت و صحبت کس کے ساتھ۔ اس لیے کہ بزرگوں کا یہ تجربہ تھا اور ہے سچا ہے کہ جو جس کی سنگت و صحبت میں رہے گا اس پر اسی کا رنگ چڑھنے والا، سمجھے، اسی کا رنگ چڑھنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں دوسروں کو چھوڑے، میں تو آپ کی تفتیش کروں، آپ میری تفتیش کریں، اس سے اچھا ہے ہم خود کی تفتیش کیوں نہ کریں۔ میری صحبت کس کے ساتھ ہے، میں کن کے ساتھ رہتا ہوں،
ان کا ذہن و مزاج کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے، وہ سوچتے کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ میں خود تو، میرا دوست میں طے کروں گا، آپ تو نہیں کریں گے۔ آپ کے دوست کون طے کرے گا؟ آپ کریں گے نا، میں تو نہیں کروں گا۔ تو ذرا دیکھیں آپ کی صحبت کیسی ہے نا۔ اور دوسری نصیحت ہمیں یہ فرمائی گئی ہے کہ اگر خود کو بہتر بنانا چاہتے ہو علم و عمل کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، تو اپنوں سے بہتر لوگوں میں رہو، سمجھے؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اپنے لیے کچے لیمبو تلاش کرتے ہیں نا۔ نہیں ہوتا ایسے کہ اندھوں میں کانا راجہ ہم بن جائے، جو آپ کہے وہ پیر صاحب کی طرح کیا بولا، کیا معلومات ہے نا، کیا اسٹڈی ہے یار، اس کی مت پوچھو۔ ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، اسی میں ماہر ہوتے، بہت پہنچے اسی معلومات مولانا تم کو بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں بھائی صحیح بات ہے، ہماری خاص صحبت ایسے لوگوں سے جو ہمیں ہوں گی، سمجھے آپ؟ تو یہ ایسے ہوتا ہے پھر، ہے نا۔ اس لیے بہتر، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کریں، جہاں ہو جیسے ہو صحبت اختیار کرے، اپنے سے بہتر لوگوں کی صحبت۔ جب اپنے سے کمتر لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے نا آدمی، نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کی سوچ و فکر بھی ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے وہ چھوٹے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو ان کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے کہ میں 4 دوستوں میں بیٹھتا ہوں، سب میری بات مانتے ہیں، میرے آگے کوئی جاتا نہیں ہے، میرا علم ہے نا، سمجھے، وہی معتبر ہے اور میرا کہا ہوا مستند ہے۔ تو آدمی اسی غرور و تکبر کے مزاج میں ڈھل جاتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور بڑوں کے ساتھ جب رہتا ہے نا تو کیسے کہ جن سے آپ ملے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی باتیں سن کر آخرت یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اپنے گناہوں کی یاد ہمارے سامنے تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر ایسے لگے کہ نہیں میری رات بھی ایسی گزرنی چاہیے، میرا دن بھی ایسے ہی گزرنا چاہیے۔ میں نے تو آپ کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی مثال پیش کی، میں نے آپ کے سامنے حضور خود اپنے آپ کو ذاکرین کے ساتھ رکھتے، جو اللہ کا ذکر کرتے ان کے ساتھ رکھتے، جو اللہ سے ہر وقت جڑے رہتے صبح و شام، جو مولا کی یاد میں گم رہتے، حضور علیہ السلام انہیں پسند فرماتے، ان کے ساتھ وقت بتاتے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے۔ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، اپنے میں جو بہتر ہے نا وہ ان کی تلاش میں ہوتے۔ آپ کو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ سنایا کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، یہ نیکیوں کی تحریر سے دوستو، یہ ہے نیکیوں کی تلاش، اچھوں کی تلاش۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تو آ رہے، دیکھو انہیں۔ تو ایک شخص داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں جو ہے ان کے جوڑے تھے جوتے، اور جو ہے ان کے چہرے سے تازہ وضو کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ آئے اپنے معمول میں مشغول ہو گئے۔ دوسرا دن پھر آیا تو حضور نے کہا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے، دیکھو آ رہا۔ حضور بھی کتنے اچھے تھے نا، اس کو نہیں بتاتے تھے، سب کو بتایا کرتے تھے، اور جب بات سب کے سامنے سب کے بتانے کی تو وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تیسرا دن آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر دیکھا میں نے، وہی حضور ارشاد فرمایا جنتی کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور کو اللہ نے کیا کیا علم عطا فرمایا تھا، ہاں؟ اس لیے ادب کرنے والے حضور کے علم پر تنقید، ہماری یہ مجال نہیں ہم یہ کہیں معاذ اللہ کہ حضور کو تو پیٹھ کے پیچھے کا اور دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ امتی کو زیب دیتا ہے کیا؟ پھر دعوی امتی کرنا اچھا لگتا ہے؟ جس کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، ہمیں تو اچھا نہیں لگتا۔ نہ ایسا کہنا اچھا لگتا ہے، نہ ایسا کہنے والے اچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ ایمانداری کی بات آپ سے کہتے ہیں، ہے نا؟ ایمانداری کی بات ہم تو کہتے ہیں حضور کو تو اللہ نے وہ علم دیا کہ ساری دنیا کا علم ایک طرف، مصطفیٰ کا علم ایک طرف، ساری دنیا کی معلومات ایک طرف، مصطفیٰ کی معلومات ایک طرف۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ تو حضور کیا ارشاد فرمایا؟ جنتی دیکھنا، تیسرے دن وہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو خواہش ہوئی اس جنتی کے پیچھے لگایا جائے، معلوم کیا جائے جنتی ہے تو کیوں ہے۔
اسے کہتے ہیں اچھوں کی صحبت کی خواہش، اچھوں کے صحبت کے عمل کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ ہمارے اندر آتی ہے کیا کہ کسی اچھے کو دیکھا، نہیں مولانا یہ تمہارا 5 وقت تم پڑھ سکتے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں یہ بات میں اعتراف ضرور کرتا ہوں، یاد رکھنا، برملا اعتراف کرتا ہوں۔ آپ محنت کرنے والوں کے مقابلے میں ہمارا نمازی ہونا آسان ہے۔ جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، آفس جاتا ہے، سفر کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً مشکل ہے۔ اس لیے مجھے تو اپنے مقابلے میں ایک میرا وہ بھائی جو مزدوری کرتا ہے، وہ جب نمازی ہوتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سجدے تو پہلے قبول ہوں۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا عبادت یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی کرو، یعنی صرف نماز پڑھو، سچی عبادت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی روزی خود کمائے اور نماز پڑھے۔ سمجھے آپ؟ ہاں تو بہرحال نیکی کی ایسی تلاش تو ہونی چاہیے نا۔ تو بات اور مکمل کر دیتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ صحابی رسول کے پاس گئے، ایک بہانہ کیا کہ ابا سے کچھ بن نہیں رہی ہے، کچھ وقت دیجئے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھتیجے کیوں نہیں رہو گے آپ ہمارے ساتھ، آؤ رہ جاؤ۔ آؤ رہو۔ گئے ان کے ساتھ، دن ان کے ساتھ رہتے، رات ان کے ساتھ رہتے، کہ یہ الگ سے کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جنتی شخص ہے۔ ایک بار نہیں حضور تو ایک بار اشارہ بھی کرے تو وہ جنتی ہے، کہہ دے تو، اور 3 بار کہے تو اس سے بڑا اور کون جنتی ہو سکتا ہے۔ اب دن میں دیکھا تو یہ تو اپنا کام مزدوری کام جو کرنا ہے کیا انہوں نے، کھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور کوئی عمل نہیں کیا۔ رات ہوئی تو سوچا دن میں نہیں رات میں عمل کرتے ہوں گے۔ تو جب رات آئی تو دیکھا کھانا وانا کھایا، ساتھ میں چونکہ رہتے حضرت کے وہ، تو نماز عشاء پڑھی، معمول کے مطابق بستر پہ گئے اور سو گئے۔ وہی جو اٹھنا فجر میں، پھر فجر میں اٹھے، کہا رات میں بھی بندہ کچھ نہیں کرتا، دن میں بھی یہ بندہ کچھ نہیں کرتا۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن یہ عمل دیکھتے رہے، کوئی ان کو ایسے عجوبہ جسے کہتے ہیں یہ الگ سے کوئی عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ جب 3 دن گزرے تو انہوں نے جا کر کہا حضرت میں آپ کے پاس تو یوں آیا تھا کہ حضور نے آپ کے جنت کی بشارت دی ہے۔ واہ، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ الگ سے کیا عمل کرتے ہو کہ میں بھی وہ عمل کروں۔ انہوں نے کچھ نہیں، میرے شب و روز دن و رات ویسے ہی بیٹا جیسے تم نے دیکھا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتا۔ کہا کچھ تو کرتے ہوں گے۔ اب دیکھو یہ کیا عمل کر رہے۔ پھر حضور کے علم کی بات میں نے کہی نا، صرف یہ نہیں کہ حضور نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت، یہ 3 دن حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے عمل کو تلاش کرتے نہیں رہے، کرتے رہے لیکن سمجھ نہیں پائے، پتہ نہ لگا سکے کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ ان کے ساتھ نہیں رہے۔ اب آگے کی بات سنو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت مصطفیٰ کو کیسے کیسے حالوں سے واقف کرایا کرتا ہے۔ سمجھے؟ جب تھک گئے تو کہا میں نے ابا سے کوئی جھگڑا نہیں، گھر والوں سے کوئی معاملہ نہیں، بس میں آپ کے عمل کو جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ ذرا جانوں آپ کو کہے بغیر کہ آپ الگ سے کرتے کیا ہو، کیا آپ کو دیکھ کر میں بھی وہ عمل کروں؟ کہا بیٹے کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو سادہ سادہ رہتا ہوں۔ آپ کے پاس تو دیکھا دن میں جیسے دن وقت گزرنا ہے، رات میں آپ سوتے ہو تو خالی اتنا دیکھا کہ رات میں سوتے جب آپ کروٹ بدلتے ہو تو اللہ کا نام لیتے ہو۔ واہ، اللہ کہتے ہوئے کر رہا ہے۔ ہم کرتے کبھی ایسے ہے نا، پتہ نہ کائے کو نیند نہیں آ رہی ہے، ایسے یہاں وہاں ہم تو پڑھتے ہے نا، سمجھے؟ ایسے ہوتا ہے نا ہمارا انداز۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر کیا حضرت بات کیا ہے، آپ کرتے کیا ہو؟ اب آپ سنیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں کچھ نہیں کرتا، ایک عمل میرا ہے کہ تم زندگی بھر بھی میرے ساتھ رہتے تو تمہیں پتہ نہ چلتا۔ کیا عمل؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے کسی ایمان والے بھائی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، میرا دل صاف ہوتا، میرا دل کسی کی بھی حسد جلن بغض اناد چغلی یا کسی کی برائی سے میرا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ بس اس دل کے ساتھ میں سوتا ہوں، اس دل کے ساتھ میں سوتا ہوں۔ ذرا مصطفیٰ کے علم کی بات پھر کرے، بتاؤ یہ دل کے حال اور یہ خطرات کسی کو علم ہوتا ہے کیا؟ مصطفیٰ کو خبر کر دی گئی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ مصطفیٰ کو خبر
وہ صحابی رسول کی یہ دل کیا، یہ کیفیت نا انہوں نے کسی سے بیان کی تھی کیا؟ حضور کو اس پر بھی مطلع کیا گیا۔ تو بات پھر آئے گی، میں کہہ رہا تھا صحبت کی بات ہے نا، یہ اچھوں کی صحبت ہی کی تو خواہش تھی نا کہ نیکی معلوم کریں۔ حضور کی صحبت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ بھی آتا ہے اور خدمت میں رہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، خدمت میں رہتا ہے، حضور کے جوڑے اٹھانا، حضور کے لیے وضو کا پانی دے دینا، خود سے خدمت کیا کرتا۔ حضور کو علم ہوا یہ صحبت کا اثر کہ اگر اچھوں کی صحبت ایک کافر کو بھی مل جائے تو صاحب ایمان ہو جایا کرے۔ اچھوں کی صحبت، حضور کو علم خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہے بچہ، حضور نے کہا چلو عیادت کے لیے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس سے ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک کافر بھی اگر ہو تمہارا دوست یا پڑوسی تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کرے وہ پوچھ لے کہ ایمان کیا ہے اور آپ کو کلمہ پڑھانے کا موقع مل جائے۔ ابھی میں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک دوست سے سنا کہ ان کے پڑوسی تھے، مرنے کا وقت قریب آیا تو کرسچن تھے، انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کچھ نہیں مرنے کا وقت قریب ہے یار مجھے کلمہ پڑھا دے۔ یہ سچ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، انہوں نے پڑھا دیا کلمہ۔ اب چاہے دفن جیسا بھی کیا جائے اس کو یہ یقین رکھو اگر غرغرے سے پہلے جس نے بھی ایمان قبول کیا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے بات، تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اسلام تو انسانیت سکھاتا ہے نا، نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضور کو علم ہوا بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ گئے ہے نا، جا کر اس کی مزاج پرسی کی، اس کے سرہانے بیٹھے۔ تو حضور کو علم تو ہم تو حضور کے علم پہ اعتراض نہیں کرتے نا، بولو الحمدللہ۔ حضور نے دیکھا اس کا معاملہ تو بس اب ختم ہونے والا ہے، حضور نے اس بچے سے کہا بیٹا اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، ہے نا۔ بچے سے کہا اسلم، ایمان قبول کر لو۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ایسے، اجازت چاہیے، یا ابا تم کیا کہتے ہو؟ یہودی باپ تھا ہے نا، وہ یہودی باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، اے بیٹا میری طرف دیکھتا کیا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ کر جا۔ کلمہ پڑھا، حضور نے گھر کے باہر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہاں مصطفیٰ کا کہنا تھا، وہاں روح کا قبض ہونا تھا۔ صحبت اچھوں کی صحبت دوست، ہماری زندگی میں کہاں رہی اچھوں کی صحبت؟ رہی کیا؟ نہیں نا۔ ہم تو اچھوں کی صحبت سے کتراتے، علماء مشائخین کی صحبت، یہ گزڑی پوشوں کی صحبت سے ہم کتراتے نہیں، کتراتے۔ ان کی صحبت میں جاؤ دوستو، بزرگوں نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی ان کی صحبت 1000 وقتوں کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، کبھی نگاہ ڈال دی مقام آپ کا بلند کر دیا۔ اپنے کسب سے محنت کر کے مقام حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن صاحب نظر کی نگاہ میں آ جانا، نگاہ ڈالی بات بنا دی۔ آپ سے تو کئی باتیں ہم اور بیان کر سکتے، کیا بتائیں آپ کو۔ میں بتا رہا ہوں ایک خاص بات آپ کو، ہمارے عالم جو بنتے ہیں نا تو اس میں عقائد کی کتاب شرح العقائد، امام نصفی کی کتاب، یہ عقائد اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، علم کلام۔ اس کی سب سے بڑی جو شرح ہے اس کا نام ہے نبراس، سمجھے، اور اس کے جو لکھنے والے مصنف ہیں ان کا نام ہے حضرت عبدالعزیز سہاروی، فرہاروی، معاف کیجیے گا، حضرت عبدالعزیز فرہاروی نام ہے۔ اتنی بڑی کتاب وہ پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، ہم نے بھی پڑھی الحمدللہ تعالی شرح عقائد، اور یہ معمولی نہیں، وہ ہر کوئی نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے، ایسی کتاب ہے۔ مصنف جو ہے حضرت عبدالعزیز فرہاروی، ان کی زندگی کے حالات آپ معلوم کریں تو پتہ چلے گا آپ کو، سادہ سے آدمی تھے، ہل چلانے والے انسان تھے، کالے کلوٹے تھے، کالے کلوٹے۔ شادی ہوئی، حجلہ عروسی میں گئے، بیگم کے پاس گئے تو دیکھا کہ بیگم جو ہے
وہ حسن کا مرصع کی نگاہ ہی نہ ٹھہرے اس پر، اور پتہ چلا وہ سادی عورت نہیں ہے، وقت کی عالمہ ہے، فاضلہ ہے۔ وہ دیکھا تو پہلے تو ہماری طرح آج کے ماحول کی طرح نہیں نا، پہلے لڑکا خبر کرتا ہے، سیٹنگ کرتا ہے، مکمل سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو بھی یہ حال ہو گیا ہمارے لیے۔ ہمارا معاشرہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ لڑکی بتاتی ہے ابا میں نے پسند کر لیا، جا کے بات کرو۔ یعنی تمہارا بات کرنا صرف خانہ پوری ہے، میں نے پورا کام کر دیا ہے، اب ہاں بولو یا نہ بولو، میں نے جو کرنا ہے وہ تو ہو چکا ہے۔ آج ہمارے رشتے ایسے طے ہو رہے ہیں، لڑکوں کے کیا ہو رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں ہو رہے ایسے۔ سب پہلے ہم دیکھ لیتے، لڑکے طے کر لیتے کون سی لڑکی کون، سب ہو جاتا ہے، پھر امی ابا سے کہا جاتا ہے جاؤ بات کرو، بات کرو تو ٹھیک، بات ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہو تو ہم نے تو طے ہی کر لیا۔ ہمارا معاشرہ یہاں آ گیا ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو کبھی جانچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کہاں تک چھوڑ رکھا ہے؟ ہاں، دوسروں پر میرے لیے تنقید کرنا آسان ہے دوستو، لڑکی سے پوچھنا باپ کی ذمہ داری ہے، سمجھے؟ لیکن کیا ہمارا معاشرہ اگر یہاں تک آ گیا ہے تو اگر آپ اسے کہتے کہ زمانے کی رفتار سے چلنا چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ رفتار آپ کو مبارک، میں نہیں روک سکتا، لیکن نہیں ہے نا۔ ہمارا معاشرہ کبھی ایسے ہوتا، یقین جانو ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا، ہوتا کیسے؟ ہوتا یہ کہ پہلی مرتبہ لڑکا جب اپنی بیگم کو دیکھتا تو پہلی رات ہی کو دیکھا کرتا، ایسے پہلے ماحول، ماں باپ پر بھروسہ تھا، ماں باپ پر بھروسہ تھا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے تو شک ہوا، معلوم کیا تو کہا نہیں یہی آپ کی بیگم ہے، بیگم یہی ہے۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا تو وہ بستر سے نیچے آ گئے اور آ کر کہا بیگم میرا نکاح تو تم سے ہوا ہے لیکن میرا جی کہتا ہے کہ میں تمہارے لائق نہیں۔ واہ واہ، میں کالا کلوٹا انسان، میں جاہل جپٹ انسان، تم عالمہ فاضلہ خوبصورت تم، میں تمہارے لائق نہیں۔ اگر تم میری بیوی ہو تو میں بھی آج یہ قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے آپ کو تمہارے لائق نہ بناؤں گا تمہارے پاس نہیں آؤں۔ یہ ہوتے ہیں جذبے۔ تو میں تو صحبت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ نکل کے کہا کہ میں تو صورت و شکل نہیں بدل سکتا، یقیناً میں اپنے آپ کو علم کے اس مقام پر لاؤں گا کہ میں اس کے بازو اور پہلو میں جا کر کے بیٹھ سکوں۔ تو آپ نے کیا کہا نکلے ہوئے، ہمت مرداں مدد، آدمی ہمت تو کرے، سمجھے؟ ہمت تو کرے تو یقیناً اس کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں، علم کے بھی۔ نکلے تو صحیح، انہوں نے کہا اوروں کی طرح مدرسے میں اگر گیا اور علم کے حصول میں لگا تو بڑا وقت لگ جائے گا، ایک کام کرتے کسی صاحب نظر کو تلاش کرتے۔ واہ واہ، جذبہ سچا ہونا چاہیے، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ معین الدین کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، جسے زمانہ سلطان الہند کہتا ہے، یقین جانو 22 سال حضرت عثمان ہارونی کے پیچھے لگا دیں، شیخ سے حاصل کروں، علم انہی سے لوں گا، تقویٰ انہی سے سیکھوں گا، ریاضت و طہارت انہی سے سیکھوں گا، لگا دیا 22 سال۔ جب وقت آیا تو عثمان ہارونی نے یہی کہا معین الدین ان انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دیکھتے ہو، کہا آسمان کے پردے اٹھ گئے، پھر سینے سے لگا کے کہا اب دیکھو کیا دکھتا ہے، کہا عرش اعظم کو دیکھتا۔ نکاح ملتی ہے، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ غالباً عبداللہ سہالوی نام مجھے یاد آ رہا ہے، ان کی بارگاہ میں گئے حضرت عبدالعزیز فرہاروی، کہ ان کی بارگاہ ایسی تھی کہ ان کے بارگاہ سے سن رکھا تھا یہ صاحب نظر بزرگ ہے، یہ نگاہ ڈالتے ہیں، ان کے پاس حضرت خضر کی آمد ہوتی ہے، وہ اپنی صحبت میں جس کو لیتے ہیں نا پھر اس کو نکھار دیا کرتے ہیں۔ مختصر بات اپنی ختم کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں گئے، جا کر کے حاضری دی، خدمت میں لگ گئے، جذبہ سچا تھا، سمجھے؟ خدمت میں لگ گئے، مجلس لگتی نا تو اس مجلس میں شامل رہتے، ہفتے کے ایک دن جو ہے حضرت خضر کی آمد ہوتی، حضرت جو سہالوی تھے، عبداللہ نام یاد آ رہا ہے، اگر نام بدل جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے جو پیر ہے وہ ہے، ان کا طریقہ تھا یہ کہ وہ خداموں میں اور علم حاصل کرنے والوں میں جنہیں مناسب سمجھتے اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا کرتے،
سمجھے؟ غالباً انہیں کلوا یا کلو کہتے تھے حضرت عبدالعزیز فرہاروی کو۔ ایک اور اسی نام کے صاحب تھے، وہ ذی علم تھے، کافی دنوں سے خدمت میں تھے۔ حضرت خضر کی آمد ہوئی تو پیر صاحب نے آواز لگائی، اے کلوا! تو جن کو آواز لگائی اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ جب پکارتے ہیں تو اس کو پکارتے، میرا تو نام نہیں آئے گا، سمجھے؟ ان کے آنے اور جانے کا وقت تھا۔ دوبارہ آواز لگائی تو پھر آواز کا جواب نہ آیا، سہبارہ آواز لگائی تو آواز کا جواب نہیں آیا۔ اس کہا کلوا، کہا حضرت نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ حضرت عبدالعزیز فرہاروی نے کہا میں حاضر ہوں، دامن پکڑا، حضرت خضر کے حوالے کر دیا، ایسے نکھارا کہ علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، سمجھے؟ صحبت کی بات کر رہا ہوں، صحبت کی بات۔ ہمارے پاس صحبتیں نہیں ہیں، صحبتیں نہیں ہیں۔ حضرت علی کا طریقہ تھا کہ حضرت علی اکثر قبرستان جایا کرتے، سمجھے؟ قبرستان جائے۔ وہ لوگوں نے پوچھا زندہ دل آدمی آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کہا ان کی صحبت میں سکون پاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جن کے درمیان جاتا ہوں نا وہ میرا مذاق نہیں اڑاتے، اور جب میں وہاں سے چلا آتا ہوں تو میری چغلی نہیں کرتے، سمجھے؟ چغلی نہیں کرتے، سمجھے؟ ان کی صحبتوں کو پسند کیا۔ کہنا اس سے یہ چاہتا ہوں میں آپ سے کہ اگر ظاہراً آپ کو صحبت نہ ملے نا تو آستانوں پر چلے جایا کر، ہے نا؟ آستانوں پر چلے جائیں، ہے نا؟ آنکھ بند کرے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے کہ جہاں اللہ کے نیک محبوب بندے ہوتے ہیں نا، جہاں ہوتے ہیں وہ، سمجھے؟ ہمارا یہ خیال نہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ ختم ہو گئے، نا، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے انہیں مقام دے رکھا ہے، وہ جہاں رہے نا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جائیں آپ، ہے نا؟ میں نہیں کہتا ہوں آپ کو جا کر کے وہاں کوئی شرک کرے، وہاں کہاں جائے شرک، کیا کریں گے آپ، سمجھے؟ میں تو جاتا ہوں، بچپن سے جاتا ہوں الحمدللہ، آج تک مجھ سے کوئی شرک تو نہیں ہوا وہاں پر۔ ہم بھی آپ سے کہتے دیکھے جائیں، سب سے کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اپنے رب کو یاد کریں، تھوڑی دیر پرسکون ہو جائے۔ حضرت مولانا روم سے پوچھا گیا یہ سکون کیا ہے؟ بات آئی، لفظ یاد آتے یاد آئے، سکون ہے نا؟ سکون کی تلاش میں میرے دوستو، سب سن رہے میری بات؟ ہاں کہیے، مسکرا کے کہیے، سکون کیا ہے؟ حضرت مولانا روم سے بولے سکون کیا ہے؟ سچ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسے نچوڑ کے الگ الگ لفظوں میں بیان کیا انہوں نے کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ یہ دل والوں کی بات ہے، حق والوں کی بات ہے، اللہ کے دوستوں کی بات ہے۔ کا سکون کیا ہے؟ ایک جملے میں کیا سمجھایا؟ اگر آپ باندھ کے رکھو، میں بھی باندھ کے رکھو اپنے پلے سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سکون یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی بیشی، کم زیادہ ہونا بندے کو متاثر نہ کرے، جس کا یہ مقام ہو اسے سکون حاصل ہے۔ آپ سب ناپ لیجیے اب اس میں، کمی زیادتی کسی بھی چیز کی جسے بے چین کوئی اثر نہ ڈالے۔ مال ختم ہو گیا، بندہ مسکرا رہا ہے، مال بڑھ گیا، بندہ مسکرا رہا ہے نا؟ لاک ڈاؤن نے سب ڈاؤن کر دیا، سمجھے؟ بس اسی تلاش میں، یہ نہیں کہ میرے درجات بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے، اللہ سے لو بڑی کہ نہیں بڑی، مال کی ہر وقت رٹ لگانے والے، کتنا مال تیرے پہلو کے پاس تھا، سمجھے؟ جو اپنے ساتھ اپنے پہلو میں لے گئے، دیکھا تو نے؟ ہر وقت مال 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 مال، یہ مال جس کے پیچھے لگ گیا نا پھر قبر تک نہیں چھوڑتا، جب قبر میں پہنچاتا ہے ساتھ نہیں جاتا، اس سے پہلے ہی واپس ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ کبھی آؤ، ہے نا؟ لاک ڈاؤن میں کس کا کیا ملا گیا، ہر کسی کو دیکھو بس یہی کیلکولیشن ہے، کتنے بھاڑے آئے، کتنے گئے، کتنے مال کی تجارت رہ گئی، کیا گیا۔ ہاں ضرور خیال کرنا چاہیے اپنی تجارت کا، لیکن میں کہتا ہوں صرف یہی خیال ہو یہ تو اچھا نہیں دوست، یہ بھی تو دیکھ تیرا عمل کچھ بڑا نہیں بڑا، لاک ڈاؤن میں تیرے سجدوں کی عادت بڑی نہیں بڑی، اللہ سے مانگنے کی عادت بڑی نہیں بڑی، اللہ سے لو لگانے کا مزاج بنا نہیں بنا، تو نمازی بنا نہیں بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا نہیں بنا،
تیرے دل میں غریبوں کی محبت پیدا ہوئی نہیں ہوئی؟ مرنے کا خیال تجھے آیا نہیں آیا؟ دوسروں کی موت نے تجھے ہلایا نہیں ہلایا؟ بے یار و مددگار جنازے اٹھے، تو اندر سے ہلا کہ نہیں ہلا؟ کب جاگے گا تو؟ کب بیدار ہوگا؟ کون سی چیز ہے تجھے دنیا سے الگ کرے گی اور دنیا کی تما تیرے دل سے نکالے گی؟ موت بھی تجھے نہیں ڈراتی تو کس سے ڈرنے والا تو؟ ہائے رے دنیا، ہائے رے پیسہ، کب تک کرتا رہے گا تو؟ جاگ، اپنے آپ کو جگا، اللہ کی لو بڑھا، اس کی عبادت، اس کے سجدوں کا ذوق بڑھا، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر و تازہ کرنے کی عادت بنا، مصطفیٰ کے چہرے کو یاد کر، مصطفیٰ کی سیرت کو یاد کر، بزرگوں کی صحبت کو یاد کر۔ اگر ایسا کیا تو یہ حالات تجھے کچھ سدھار گئے، اگر تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی تو اور اس سے بڑی کون سی وبا ہے جس کا تو انتظار کرنے والا ہے؟ دوستو پھر کہتا ہوں، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی باتوں کی صحبت، اچھوں کی کتابوں کی صحبت، اچھوں کے ملفوظات کی صحبت، اچھوں کے ذکر کی صحبت، اچھے چاہے وہ زندہ ہو یا پھر اپنے قبر میں آرام فرما ہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یقین جانو وہ اہل دل ہے، وہ اہل تقوی ہے، یقین جانو ان کے قریب جاؤ گے نا، ان میں سے کسی بھی صحبت کو اختیار کرو گے، انشاءاللہ دل زندہ ہو جائے گا۔ جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان کی لذتوں کو پا لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے پھر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت ادا نہ کی ہو، سنت